أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوعا فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وَلَقَدْ عَهِدْنَا اور بلا شک ہم نے عہد لیا الی آدم آدم سے من قبل اس سے پہلے فنسیا پس وہ بھول گیا ولم اور نہیں نجد ہم نے پایا لہو اس میں عزم اور ہم نے اس کے ارادے کی پختگی نہیں پائی وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم کو فسجدوا پر سب نے سجدہ کیا الا مگر ابلیس یعنی سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا ابا اس نے انکار کر دیا فقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم ان ھذا بے شک یہ عدو لک یہ دشمن ہے تمہارا ولزوجک اور تمہاری بیوی کا ولا یخرجنکما پس نہ یہ نکلوا دے تمہیں وليخرجنکما تم دونوں کو نکلوا نہ دے من الجنت جنت سے فتشقا پر تم ہو جاؤ گے بد نصیب ان بے شک لاکا تمہارے لیے اس میں یعنی تمہارے لیے اللہ تجوع فیہا کہ نہ تم اس میں تجوع بھوکے رہو گے ولا تعرا اور نہ تم بے لباس رہو گے وَأَنَّكَ اور بے شک تم لا تظمؤ نہ تم پیاسے رہو گے فیہا اس میں ولا تضحا اور نہ ہی تمہیں دھوپ تنگ کرے گی یعنی دھوپ لگے گی فوسوسا پس وسوسہ الیہ پس وسوسہ ڈال دیا الیہ اس میں الشیطان شیطان نے قال اس نے شیطان نے کہا یا آدم اے آدم حل ادلک کیا میں نہ تمہیں خبر دوں یا تمہیں نہ بتاؤں علی شجرتن ایک درخت کے بارے میں الخلد ہمیشہ ہمیشگی کے درخت کے بارے میں و ملکن اور ایسی بادشاہت لا یبلا جس میں کوئی جو کبھی پرانی نہ ہو فَأَكَلَا پس ان دونوں نے دونوں نے کھا لیا منہا اس سے یعنی اس درخت جس سے منع کیا اس کے دونوں نے کھا لیا فَبَدَتْ پس ظاہر ہو گئیں لَهُمَا ان کے لیے ان دونوں کے لیے سَوْآتُهُمَا ان کی سطر وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ اور وہ لگے چھپانے طافقہ خصفانی لگے دونوں چپکانے علیہما ان دونوں پر من ورق الجنت جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے وعصا اور نافرمانی کی آدم نے نافرمانی کی ربہ اپنے رب کی فغوا اور وہ بھٹک گیا ثم پھر اجتباہ ہم نے چن لیا اسے یا اس ہم نے سے منتخب کر لیا اس کے رب نے اسے منتخب کر لیا چن لیا فتاب علیہ اور توجہ فرمائی علیہ اس کی طرف
وحدا اور اس کو ہدایت دی۔ تو آدم پڑھ رہے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے خطاب کیا کہ آپ قرآن کو جو ہے وہ جلدی جلدی نہ تیزی نہ دکھائیں، ہم خود ہی اس کو سکھا دیں۔ پھر یہاں پہ بتائیے، یہاں پہ نئی جو بات شروع، پہلے والا جو سلسلہ چل رہا تھا قرآن کا، یعنی کہ پہلے جو نصیحتیں چل رہی تھیں، ذکر چل رہا تھا، اسی پہ پہلے بتایا نا کہ اسی پہ واپس آ گئے، جیسے جہاں سے تقریر شروع ہوئی تھی۔ اور یا شاید یہ بھی تقریر اوپر والے کے بعد کی اس کے بعد نازلی اور مناسبت سے یہاں پہ جو مضمون کی مناسبت اس کے لحاظ سے یہاں پہ اس صورت میں جمع کر دی گئی ہے۔ تو مناسبت جو تھیں وہ آپ دیکھ بہت ساری ہیں، جس طرح کہ وہ یہاں پہ وہ بھولا ہوا سبق جسے قرآن یاد دلا رہا ہے، وہی سبق ہے جو نو انسانی کو اس کی پیدائش کے شروع میں ہی دے دیا گیا تھا، اور جسے یاد دلانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اور جسے یاد دلانے کے لیے قرآن نے پہلے بھی بار بار قرآن سے پہلے بھی بار بار ذکر، یعنی کہ صحیفے یا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شریعتیں آتی رہی ہیں۔ پھر انسان جو ہے سبق کو بار بار شیطان کے بہکاوے سے بھولتا بھی رہتا ہے، اور یہ کمزوری شروع کے پیدائش کے دن سے ہی برابر اس کے شیطان انسان کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلی بھول جو اس کے ماں باپ سے لاحق ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے سلسلہ جاری ہے، اس لیے کہ انسان اس کا محتاج ہے کہ اس کو با یاد دہانی بار بار یاد کرائی جائے۔ جیسے سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسے جو سب سے پہلے حکم فرمایا گیا وہ اسے بھول گیا، یعنی بھولنا انسان کا نسیان سے ہے نا، اس لیے کہتے ہیں یہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ پھر یہ بھی بتا دے گا کہ یہ بات کہ انسان کو سعادت نصیب ہوگی، یعنی اس کے نیک بختی ہوگی یا کم بختی، اس کا انحصار بالکل اسی رویے پر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ذکر، یعنی جو احکامات ہیں ان کے ساتھ وہ کرے گا۔ یہ بات شروع سے اس کی پیدائش کے وقت صاف صاف بتا دی گئی تھی۔ آج یہ کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی کہ اس کی پیروی کرو گے تو پیروی اگر تم کرو گے تو جو تمہیں بدبختی سے محفوظ رہو گے، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں میں مبتلا مصیبت ہو گئے۔ یہ شروع دن سے بتا دی گئی تھی ایک چیز، اللہ تبارک نے کہ میں تمہارے پاس بھیجتا رہوں گا، اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو وہ پھر یہ بھی کہ ایک چیز ہے جس آپ یہ دیکھیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو ایک چیز ہے بھول، یعنی عزم کی کمی یا ارادے کی کمزوری، جس کی وجہ سے انسان اپنے جو اس کا دائمی دشمن ہے شیطان، اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اس کی معافی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ انسان اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اپنے رویے کی اصلاح کر لے، اور اس انحراف کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف پلٹ آئے۔ دوسری ایک چیز اس کے مقابلے میں آتی ہے سرکشی اور سرتابی، یعنی خوب سوچ سمجھ کے اللہ کے مقابلے میں شیطان کی بندگی، جس کا ارتکاب جیسے فرعون اور سامری نے کیا، اس چیز کے لیے معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کا امکان پھر وہی ہوگا جب فرعون اور سامری نے دیکھا، اور اس انجام کو ہر وہ شخص کا ہوگا جو اس کے روش پر چلے گا۔ تو یہاں پھر یہی بتایا جا رہا ہے کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کا ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، اِلَىٰ آدم من قبل ونسي ما لم نجد له، وعدہ یہ تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ تم جنت میں جاؤ اور سب کچھ کھاؤ پیو اور موج کرو، مگر وہاں پہ جو درخت ہے جو بتا دی خاص درخت، اس کو تم نے چھونا نہیں، اس کو کچھ نہیں کھانا۔ یہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں جنت سے نکلنا پڑے گا۔ تو یہ یہاں پہ ان کو یہ وعدہ یہ کچھ دیر مگر ہوا کیا، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے جب ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے اس کے شیطان کے، اس نے انکار کر دیا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اس نے انکار کیوں کیا، اس نے انکار یہ کہتے تھے کہ میں تو اس سے زیادہ عزت والا ہوں، اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، تو اس کو مجھے فوقیت کس طرح دے دی۔ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ بہت جگہ قرآن میں کوئی 7 8 بار یہ دہرایا جا چکا ہے، مختلف مختلف انداز سے مختلف طریقے سے بیان ہوا ہے، اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی اس کی الگ مناسبت ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کچھ ہے، یہ بتا جاتی ہے اسی دن سے ہی اس نے صاف انکار کر دیا، اور وہ صاف ان کے سامنے اس نے انکار کیا، اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں اگر تو مجھے اجازت دے گا تو میں اس کو ایسا بہکاؤں گا، اور اس کی اولاد کو بھی بہکا دوں گا، سب کو میں تیرے توحید کے راستے سے تیری بندگی سے دور کر دوں گا۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پہلے دن ان کے سامنے یہ بات ہو چکی تھی، مگر آدم جو ہے وہ اس کو بھول گئے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہ ابلیس نے انکار کر دیا، اور ہم نے کہا کہ آدم یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا، یہ نہ ہو کہ تم دونوں کو یہ جنت سے نکلوا دے، فلا یخرجنکما من الجنت فتشقى، اگر تم نکل گئے تو بھی نامراد ہو جاؤ گے، یعنی جنت میں جو ہمارے پاس تمہارے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ سب چیز جنت کی عیاشیں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ کہ یہ ہوا کہ پھر یہاں سے یہ بتا دیا گیا تھا ان کو، مگر ہوا کیا کہ وہ ان لک اللہ تجوع فیہ ولا تعر، اور جنت میں تمہیں جو یہاں پہ آسائشیں یا جو بنیادی باتیں یہاں جو دی گئی ہیں، یہاں کا تم کو یہ خاص یہاں پہ جو بنیادی چیزیں دے دی گئی ہیں، یعنی کہ وہاں پہ تم نہ ہی بھوکے رہو گے، نہ ہی تمہیں کوئی کپڑوں کی تمہیں ضرورت پڑے گی، نہ ہی تمہیں پیاس سے تم رہو گے، اور نہ ہی تمہارا جو ہے وہ تجوع فی والا تھا، اور نہ ہی تمہیں کوئی دھوپ سے، یعنی کہ یعنی ان کو سارا مکان بھی ان کو یہاں پہ رہنے کی جگہ ان کو مل گئی، کھانے پینے کی جگہ مل گئی، اور یہاں پہ ان کو ہر اور کپڑے لباس ہی تمہیں مل گیا۔ تو یہ چیزیں یہ بتا دی گئی کہ یہ جو اور چیزوں کو تو چھوڑ دیں، خاص جو چیزیں انسان کی ہیں، اگر یہی اگر تم اس کے یہاں پہ تمہیں کوئی مشکل نہیں ہو رہی، اگر یہاں سے اگر تمہیں یہاں سے نکلنا پڑا، فلا یخرجنکما من الجنت، یہاں سے نکلنا پڑا تو پھر تم اسی چکر میں رہو گی، یہ چیزیں بھی تمہیں خود انتظام کرنا پڑے گا۔ یہاں جنت میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا، تمہیں مفت مل رہی ہیں، اگر یہاں سے نکل گئے تو پھر ان سب چیزوں کا انتظام بھی تم ہی نے کرنا ہے۔ تو پھر انسان جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پھر ہوا یہ کہ اسی چکر میں پڑا رہتا ہے اور ہر چیز بھول جاتا ہے، اور وہ جو بیسک چیزیں بنیادی نعمتوں یہاں چلے آئی، جیسے غذا ہے، پانی ہے، لباس، اور جو اس کے رہنے سہنے کا انتظام جو وہاں پہ تو سرکاری طور پہ کیا جا رہا، اور یہاں پہ پھر وہی ہوگا کہ محنت کرنی پڑے گی اور کوشش کرنی پڑے گی، وہاں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہاں وہ بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ تو یہ نیا تمہیں پھر ہوا کیا، پھر شیطان نے فوسوس الیہ شیطان، شیطان نے ان کو بہکائے وسوسہ ڈال دیا، اور کہا کہ قال یا آدم هل ادلک، کیا تمہیں نہ بتاؤں اس درخت کے بارے میں، ہمیشگی کے درخت کے بارے میں، کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یعنی شیطان نے اس کو پھسلا دیا۔ یعنی یہاں قرآن صاف آدم اور حوا میں سے اصل وہ شخص جس کو شیطان نے وسوسے میں ڈالا تو آدم علیہ السلام تھے، نہ کہ حضرت حوا۔ اگر کیونکہ بس ویسے تو سورہ اعراف میں بیان کرا تو مخاطب دونوں ہی تھے اور بہکانے میں دونوں ہی آئے، لیکن شیطان کے وسوسہ اندازی کا اثر رخ دراصل سیدنا آدم علیہ السلام ہی تھے۔ یہاں بھی یہ کہا تھا، آدم سے ہی کہا انہوں نے، قال یا آدم یہاں اس نے آدم سے ہی کہا کہ میں تمہیں خبر نہ دوں، قال یا آدم حل آدم سے ہی اس نے کہا۔ تو یہ جو لوگوں نے اڑائی ہوئی کہ جی ہوا کے کئی باتوں میں آ گئے، ہوا نے اپنے شوہر کو بہکا دیا، تو یہ نہیں، اور شیطان نے اصل ٹارگیٹ جو ہے وہ آدم اسلام ہی تھے، اور ان کو انہوں نے بہکایا، اور وہ دونوں ہی یعنی کہ یہ اللہ لالچ دے کہ میں تمہارا تو بہت خیر خواہ ہوں، اور یہی ہے کہ اگر تم یہ درخت کو اگر یہ ہمیشہ ہمیشہ تمہاری زندگی مل جائے گی، اور پھر جو وہی ہوگا کہ میں جیسے تمہیں جو ہے وہ ہمیشہ کی بادشاہت بھی مل جائے گی۔ اور پھر دونوں نے اس کو کھا لیا، فَأَكُلَ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا، پھر دونوں نے اس کو کیا ان کی باتوں میں آ گئے، اور پھر اس کو کھا لیا، جیسے شیطان نے یہاں پہ یہ دوسری جگہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور یہ کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے اس لیے روک دیا کہ تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، یعنی ان کو یہ لالچ دیا، تو آخر دونوں میاں بیوی جو ہے وہ درخت کا پھل کھا گئے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا فَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، نتیجہ کہ فوراً ہی ان کے سطر جو ہے وہ ایک دوسرے پہ آگے کھل گئے، اور پھر لوگ دونوں جو ہے وہ جنت کے پتوں سے اس کو ڈھانکنے لگے۔ یعنی کہ ہوا یہ کہ دوسرے معنوں میں کہ نافرمانی کرتے ہوتے ہی وہ آسائشیں ان سے چھین لی گئیں جو سرکاری طور پر ان کو مہیا کی جاتی تھیں، تو ان کا اولین ظہور فوراً ہی جو ہے وہ لباس چھن جانے کی شکل میں ہوا۔ غذا، پانی اور رہنے کا ٹھکانہ سے محرومی کی نوبت تو بعد کو ہی آنی تھی، اس کا پتہ تو بھوک سے پیاس لگنے پر ہی چل سکتا تھا، اور مکان سے نکالے جانے کی باری بھی بعد میں آ سکتی تھی، مگر پہلی چیز جس پہ نافرمانی کا اثر پڑا وہ سرکاری کہتے ہیں لباس تھا جو اسی وقت اتروا لی گئی۔ یعنی جیسے ہی ان سے نافرمانی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی وہ ان کے اشیاء سے ان سے جنت کے جو ہے وہ
छीन ली गई। तो यहाँ पे वासा आदम, फिर वासा आदम रब्बहू फगवा, तो आदम ने नाफरमानी, उससे यहाँ पर नाफरमानी हो गई आदम अलैहिस्सलाम से, और वो राह रास्त से भटक गए। तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला जो है वो, जो अपना खालिक है, ये उनको भी आदम सलाम के जो ज़हूर में आई, उनकी जो गलती हुई वो बशरी कमज़ोरी की वजह से हुई। अल्लाह ताला को अपना खालिक भी मानते थे, रब भी जानते थे, दिल से मानते थे। जन्नत में जो आसाइशें उन्हें हासिल थी, उनका तजर्बा उन्हें खुद हर वक्त हो रहा था, और शैतान के हसद और उसकी दुश्मनी का भी उनको बराह रास्त इल्म हो चुका था। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म देने के साथ ही बता दिया था कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें नाफरमानी पर आमादा करने की पूरी कोशिश करेगा, और तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। शैतान ने उनके सामने भी चैलेंज भी हम दे चुके हैं, चैलेंज दे चुके हैं, मैं तुम्हें बहकाऊंगा, उसकी बेखनी करके छोड़ूंगा। उन सारी बातों के बावजूद शैतान ने उनको एक बहुत ही खैर ख्वाह दोस्त की भेष में आकर बेहतर हालत ज़िंदगी और लाजवाब सल्तनत का लालच दिया, तो उसकी लालच के मुकाबले में जमना पर फिसल गए। हालांकि अब भी अल्लाह पर उनके अकीदे में कोई फ़र्क तो ना आया, तो ना कोई उनके फरमान के बारे में उनका कोई ऐसा जहन में कोई ख्याल था कि वो सिरे से कोई उन पे वाजिब है ही नहीं। बस एक फौरी जज्बे ने जो शैतानी लालच के जेर से उभर आया, तो उनके बिल्कुल वो एक जैसे ही वो जज्बा जरा ढीला पड़ा, और तो वो एकदम से मासियत कर बैठे, और यानी कि वो भूल गए, और यानी कि जब हम भूले ना फकदा, वो जो उनका इज्म था उसका फुकदान हो गया। ये इंसान की कमजोरी है जो शुरू दिन से उससे जाहिर हुई, और उसके बाद में कोई जमाना ऐसा ना गुजरा कि तभी कमजोरी उसमें ना पाई गई हो। यानी कि ये तो लाजमी तौर पर उसमें इंसान में ये तो रख दी गई, उसके अंदर है ही। तो यहाँ पे फिर हुआ क्या, फिर उसके रब ने उसको सुम्मज्तबाहु रब्बुहु फताब अलैहि वहदा, तुम दोनों पे उसने कुछ रब ने उसको बरगुज़िदा कर दिया, उसको चुन लिया। यानी उसको जब जब उसने अल्लाह तबारक व ताला से कोई उनको एहसास हो गया और उसने माफ़ी मांग ली, तो वो वहीं से उन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने जैसे तुमने माफ़ी मांगी, जब पढ़ा है कि उन्होंने अल्लाह अल्लाह तबारक व ताला से अल्फाज सीखे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, अगर हमने अपने नफ्स से जुल्म कर लिया है, और अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया और हम पर रहम ना करे, तो हम फिर बर्बाद हो जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने ये अल्लाह तबारक व ताला से उनको एहसास हो कि हमसे गलती हो गई है, तो उन्होंने ये नहीं कोई अकड़ गए हों, उन्होंने फौरन ही वो ये किया, फौरन या उनका एहसास हो गया तो उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला से माफ़ी मांग ली, और अल्लाह तबारक व ताला ने नहीं फिर उन्हें बरगुज़ीदा कर दिया, इस्तीफा यानी उन्हें नबी बना दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्लाह आप ये देखें, एक शख्स ने उनसे भी नाफरमानी हुई, भूल हुई, मगर उन्होंने माफ़ी मांग ली। शैतान जो अकड़ गया, उसने तो साफ इनकार कर दिया, वो तो अपने गरूर में आ गया, तकब्बुर उसने किया तो वो रांदा गया, यानी वो तो बिल्कुल शैतान मरदूद हो गया। तो यहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने एक इंसान जिसने फौरन ही अपनी गलती का जिन्हें एहसास हुआ और कि अल्लाह की नाफरमानी हो चुकी है और मुझसे माफ़ी मांग ली, तो अल्लाह तबारक ताला ने उनको नबी बना दिया, उनको नबी बना दिया, और उनको फिर फतह पाल उनका मतवज्जो और वहदा, और हिदायत भी दे दी। यानी कि उनको बरगुज़ार कर, तौबा भी कबूल कर ली, उनको हिदायत भी बख्श दी। यानी ये सिर्फ ये नहीं किया कि माफ़ कर दिया, बल्कि आइंदा के लिए रास्त भी बता दी, और उस पर चलने का तरीका भी सिखा दिया। तो ये इंसान की कितनी बड़ी हमसे भी रवैया ना, यही था इंसान का, ये यही एक तरीका होना चाहिए कि बशरी कमज़ोरी के मुताबिक उससे गुनाह तो होना है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिससे गुनाह ना हो सिवाय अम्बिया कराम के। हर इंसान से गुनाह होता है और गलतियां करता है और रोज़ाना करता है, मगर उसका एक तरीका यही है कि जब उसका एहसास हो जाए कि मुझसे गलती हुई है, और अल्लाह के तबारक व तआला का नेक बंदा भी असल में वही है जिसको फ़ौरन एहसास हो कि मुझसे गलती हुई है। अगर उसको एहसास ही ना हो तो फिर तो वो अपनी जगह पे सही नहीं है। मगर जैसे ही उसको एहसास हो कि मुझसे गलती हो गई है, मैं गुनाह कर बैठा हूँ, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला से उस गुनाह की माफ़ी मांग ले, और आइंदा के लिए ना करने की अल्लाह तबारक व ताला के सामने तहिया कर ले कि मैं पूरी कोशिश करूँगा आइंदा मुझसे ये ना हो, और जो कुछ हो चुका अल्लाह तबारक व ताला मुझे मुआफ़ कर दे। ये जब उसका रवैया होगा तो उसे एहसास हो जाएगा, और जिस किसी के साथ अगर उससे ज़्यादती की है तो फिर उससे भी माफ़ी मांग ले, या उसको कम से कम उसके माफ़ी मांग ले, या उसको दरगुजर कर दे, या उससे अगर किसी ने और ने जाती कि तो उससे दरगुजर कर दे, ताकि अल्लाह तबारक व ताला भी हमसे दरगुजर फरमाए। अगर अल्लाह भी हमसे दरगुजर हम नहीं करने वाले, तो अल्लाह तबारक व ताला फिर सोचता है कि वो भी कहेगा तो तू ही करने वाला नहीं है, तो फिर अल्लाह भी ना करे।
تو اس لیے ہر انسان کا یہ رویہ ہونا چاہیے، جب گناہ کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ تو معاف کرنے والا ہے، یہ آپ انہوں نے معاف بھی کر دیا اور نبی بھی بنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے گناہوں کو معاف بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درجات بھی بلند فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ میں عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو کچھ عمل چھوٹا موٹا کر سے قبول بھی فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔